الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال خير يوم طلعت الشمس فيه يوم الجمعة فيه خلق آدم وأدخل الجنة فيه وأخرج منها فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتیں میں نے تلاوت کی جو جمعہ اور اس کے احکام کے تعلق سے نازل ہوئی. میں مختصراً اس کی تشریح اور کچھ تفسیر اور اس کے متعلق چند احادیث آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی اذان دے دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اس خطبے اور نماز کی طرف لپکو اور جلدی کرو، وذروا البیع، اور اپنی تجارتوں کو بند کر دو، ختم کر دو، لعلکم تفلحون، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے خطبے اور جمعے کی نماز کی اہمیت بیان کی، اور اللہ نے روز جمعہ کا جو 7 دن ہیں ان میں جمعہ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا. اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ نے فرمایا، ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والوں، جب اذان دے دی جائے تو جو لوگ ایمان والے ہیں انہیں پر نماز جمعہ فرض ہے. نماز جمعہ کفار پر فرض نہیں ہے، بلکہ کفار پر فرض یہ ہے کہ وہ نماز جمعہ ادا کرنے کی، نماز پڑھنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے، کفر کو ترک کر کے، شرک کو ترک کر کے. اسی لیے وہ توحید کے مکلف ہیں پہلے، اس کے بعد وہ نمازوں کے مخاطب ہوں گے. تو اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب اذان دے دی جائے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، تو تم جلدی کرو، لپکو اللہ کے ذکر اور نماز کی طرف، اور اپنی تجارتوں کو بند کر دو. اور یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے کہ جب اذان ہو جائے تو ہم اپنی تجارتوں کو، کاروبار کو بند کر دیں، اور اس میں کسی قسم کی ہیلے بازی نہ ہو،
کہ چند گماشتوں کو، چند نوکروں کو رکھ دیا جائے اور اونرس آ کر نماز پڑھ لیں، پھر وہ جائیں اور جا کر دوسری مسجد میں وہ نماز پڑھ لیں اور تجارت ان کی باقی رہے، دکان کھلی رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اپنے دکان کے اندر گماشتے کام کرنے والے کافر ہیں، مشرک ہیں، ان پر نماز فرض نہیں ہے، ان کے حوالے دکان کر کے آ گئے، نماز پڑھ لیا، نماز پڑھنے کے بعد پھر جا کر دکان میں بیٹھ کے جاتے نہیں۔ اللہ نے کہا وَذَرُوا الْبَيْعَ کہ تم اپنے کاروبار کو بند کر دو۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو کاروبار کو بند کر دینا چاہیے، تجارت حرام ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے دکان کھلی رہے اور اس میں کچھ تجارت بھی ہو جائے تو اس کا نفع آپ کے لیے حلال نہیں ہے، بلکہ بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کر دینا ضروری ہے۔ پورا کاروبار بند کر دینا چاہیے۔ ہاں، جب نماز مکمل ہو جائے اب تم اب نکلو، پھیل جاؤ اللہ کے رزق کو، اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب کیا ہوگا؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ جب جس شہر میں زوال کے بعد جمعے کی اذان ہوتی ہے تو اسی وقت اذان کے بعد تجارت کو اور کاروبار کو بند کر دینا ضروری ہے۔ بند کرنے کے بعد جہاں پہلی نماز ہوتی ہے وہاں اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ دکان کھول سکتے ہیں، اگرچہ کہ دوسری مساجد میں نماز نہ ہوئی ہو، لیکن جہاں نماز ہو چکی، جہاں آپ نماز پڑھ لیے تو اس کے بعد آپ کو اجازت ہے، اس لیے کہ اللہ نے آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ جب نماز مکمل ہو جائے، جب نماز ادا ہو جائے، جب تم پڑھ لی نماز ادا کی طرح فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو تم پھیل جاؤ زمین پر، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ تو اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی رزق کو تلاش کرو۔ جو اللہ نے اذان کے وقت تمہاری بیع تجارت کو بند کرنے کا حکم دیا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اجازت دیتا ہے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اب تم اپنے کاروبار کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ عام طور پر ہمارے لوگوں میں عام اس میں کہ جمعے کی نماز کی اہمیت اور خطبے کی اہمیت آج کل نہیں رہی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے بہت اہتمام سے حکم دیا۔ پہلے دور میں جب شروع میں جب جمعے کی نماز فرض ہوئی، اب میں بتاتا ہوں کہ کب فرض ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرض نماز پڑھی۔ تو جب شروع میں پہلے نماز ہوتی تھی پھر خطبہ ہوتا تھا، جیسا کہ آج بھی عیدین میں باقی ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ بڑا قحط کا زمانہ تھا، اس دور میں شروع کا زمانہ تھا، پہلے نماز ہوتی تھی، اس بات میں خطبہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ نماز مکمل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے تو کسی نے آ کر یہ پیغام دیا کہ اس زمانے میں قحط کا دور تھا کہ تجارت کا فلاں قافلہ آیا ہے اور وہ پورا مال لے کر آئے ہیں۔ تو سارے لوگ فوراً اپنی کی نماز ختم ہو چکی اور ڈپک گئے اس کی طرف چیزوں کو لینے کے لیے، قحط کا دور تھا اور اس تجارت میں مصروف ہو گئے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْكَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے پیغمبر، کہ ان لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ جب انہوں نے لہو اور تجارت کو دیکھا تو اس کی طرف متوجہ ہو گئے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اور آپ کو نصیحت کرتے ہوئے جو کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو کھڑے ہونے کی حالت میں آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ قل اے پیغمبر، آپ ان کو فرما دیجئے، قل جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس تجارت سے اور بہتر اس سے بنے، قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اور آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں، جو نفع ہے، جو منفعت ہے، وہ اس تجارت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔
واللہ خیر الرازقین، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر طور پر رزق دینے والا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جب اذان ہو جائے اور جب نماز اور خطبے کا وقت ہو تو تم اپنے ساری توجہ کو اس کی طرف پلٹا لو اور لپک کر آ جاؤ، اپنے تمام کاروبار کو، اپنے تمام معاملات کو بند کر دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب جب نماز پوری ہو جائے، خطبہ بھی ہو جائے، نماز بھی پوری ہو جائے، اب تم اللہ کے پھیلائے ہوئے زمین پر نکل جاؤ، اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، ان احکام کو پورا کرنے کے بعد اب تم کو اختیار ہے کہ تم اللہ کی روزی روٹی کو حاصل کرنے کے لیے نکل جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تم اپنے کاروبار میں مشغول اور مصروف ہو جاؤ، لیکن اتنا منہمک نہ ہو جاؤ کہ وہ تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ، اور یہ تمہارے معاملات، تمہارے یہ لین دین اتنا مصروف نہ کر دیں تم کو کہ تم اللہ کی یاد کو بھول جاؤ۔ تو اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تو اللہ کے ذکر کو کثرت سے کیا کرو تاکہ تم لیتے وقت، دیتے وقت، معاملات کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تمہاری زبان پر بھی رہے اور تمہارے دل و دماغ میں بھی رہے، کوئی قدم ایسا نہ اٹھائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ لعلکم تفلحون، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ تمہارا ہر معاملہ، تمہاری ہر چیز، چاہے تمہاری تجارت ہو، چاہے تمہاری ملازمت ہو، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ ہر موقع پر تم کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کا لفظ جہاں بھی ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں لفظ کثیرہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تم ذکر کیا کرو، کثرت سے ذکر کیا کرو، اور یہ بہت آسان ہے۔ آپ بیٹھے ہیں دکان میں، ذکر کرتے ہوئے بیٹھ جائیں، جب ضرورت پڑے گفتگو کر لیں اور پھر ذکر میں مشغول ہو جائیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے ہوئے، ہر موقع پر ذکر اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اس میں بڑی کامیابی ہے۔ اور خاص طور پر عورتیں جو گھر میں کام کاج کرتی رہتی ہیں، اگر اس کا اہتمام کر لے تو انشاءاللہ وہ عورتیں کسی کی چغلی اور کسی کی غیبت سے محفوظ ہو جائیں، لیکن ان کو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قیامت کے دن جو اس نے ذکر کیا تھا وہ ذکر کے ثواب کو دیکھے گا، اتنا زیادہ ثواب، تو وہ تعجب کرے گا اور افسوس کرے گا کہ کتنا آسان عمل تھا ذکر کرنا اور اس کا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ اگر اس کا اتنا زیادہ ثواب ہوتا تو ہم خوب ذکر کیا کرتے تھے۔ دیکھیے، ذکر کرنے کے لیے زبان ہلا اللہ کا ذکر، چاہے سبحان اللہ ہو، الحمدللہ ہو، کوئی بھی ذکر ہو، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، کلمہ توحید بیان کرنا، یہ سارے کے سارے ذکر میں آتے ہیں، اور اللہ نے اس کو آسان بنایا۔ اس کے لیے کوئی وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے لیے کھڑے ہونا ضروری نہیں ہے، آپ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ لیٹے لیٹے اپنے پہلوؤں پر بیٹھے بیٹھے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی ان نعمتوں اور اللہ کے بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ وضو کا ہونا بھی ضروری ہے، کتنا آسان ہے۔ بخاری شریف کی سب سے آخری جو حدیث ہے، امام بخاری نام کا، اسی ذکر کے تعلق سے ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان وحبیبتان عند الرحمن سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے، دو جملے، دو بول جو زبان پر بہت آسان ہے،
یعنی زبان پر کوئی بوجھ نہیں ہے، بڑی آسانی سے اس کو ادا کیا جاتا ہے، 2 بول 2 کلمے، اور اگرچہ کہ وہ بڑا آسان ہے، خفیف ہیں، وہ ہلکے پھلکے کلمے ہیں، لیکن وہ ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن جب ان کو تولا جائے گا تو بہت بھاری ہوں گے، بہت وزندار ہوں گے، وہ ثقیلتان فی المیزان۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ حبیبتان عند الرحمن، اور اللہ کو کلمے بہت محبوب ہوں گے، بڑے پسندیدہ ہوں گے۔ کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنا آسان ہے، بیٹھے بیٹھے ہم کر سکتے ہیں، پڑھتے رہ سکتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اگر جب بندہ دیکھے گا تو ہم نے جب سوچے گا، افسوس کرے گا کہ ہم نے کتنے اپنے اوقات کو ضائع کیا۔ اگر ہم کو اس وقت اس کا احساس ہوتا، جب اب احساس ہو رہا ہے، تو ہم اپنی زبانوں کو ذکر میں مصروف اور تر رکھ لیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا جب تم اپنے معاملات کرنے لگو اور جب تم نماز سے نکلو تو تم اللہ کی تجارت کے لیے، اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ، اللہ کے فضل نکلو، لیکن یاد رکھو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کے ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اب نماز تک تجارت بند تھی، نماز کے بعد اب نکلو اللہ کے لیے، اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ تیرا حکم ہوا، میں حاضر ہو گیا، میں نے اپنی نماز پوری کر لی، اب میں نکل کر جا رہا ہوں، اے اللہ تو اپنے فضل سے مجھ کو عطا فرما اور تو ہی بہترین رزق دینے والا۔ نماز پڑھتے ہوئے نکلو۔ حضرت عراق ابن مالک رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جب وہ نماز جمعے سے فارغ ہو جاتے، جب نماز پڑھ کر باہر نکلتے تو مسجد کے باہر کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے، اللہم انی اجبت دعوتک وصلیت فریضتک۔ اے اللہ جب آپ نے کہا فاسعوا الی ذکر اللہ تو آپ کے بلاوے پر میں نے لبیک کہا اور میں حاضر ہو گیا۔ وصلیت فریضتک، اور جو فرض نماز تھی آپ نے جو فرض قرار دیا اس کو میں مکمل کیا، نماز پڑھ لیا۔ اور آگے کہا وانتشرت، اور میں اب نکل کر آ گیا ہوں جس کی طرف آپ نے مجھے کہا، کما امرتنی، جیسا کہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ تم نکلو اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اب میں نکل چکا ہوں جس کی طرف آپ نے مجھے حکم دیا، تو تم اے اللہ تو اپنے فضل کو مجھے عطا فرما، اور تو ہی وانت خیر الرازقین، اور تو ہی بہترین رزق دینے والا۔ جمعے کے بعد یہ دعا کرتے ہوئے آپ نکلتے بازار میں، اب جو بھی ان کا معاملہ ہے تجارت کرتے، تو روایت میں آتا ہے کہ جو اس طرح سے تجارت کرتا ہے اس لین دین میں زیادہ برکت ہوتی ہے، جبکہ ہماری یہ نیت صحیح ہے۔ تو جمعے کے دن اس کا بڑا اہتمام ہم کو ہونا چاہیے کہ جو ہی اذان ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو افضل ترین قرار دیا۔ وَخَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمْعَةِ، یعنی جس سورج جن دنوں پر طلوع ہوتا ہے، وہ تو ہر دن طلوع ہوتا ہے، تو سورج طلوع ہونے والے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعے کا دن، اور اسی لیے اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ لوگوں کو اہتمام کے ساتھ تیار ہونے کا بھی حکم دیا۔ اس جمعے کے لیے غسل کا بھی اہتمام کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے خوشبو لگا کر نماز کو آنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ تم مسجد کے اندر آؤ اور جو پیغام اللہ کے رسول کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کو خاموشی کے ساتھ سنو اور پوری توجہ کے ساتھ سنو، اور کوئی لغو کام اس میں نہ ہونا چاہیے۔ اس خطبے کی بڑی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے جو نماز جمعہ جو فرض ہوا، جو نماز جمعہ واجب ہوا، وہ اگرچہ کہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے
اس کا فرضیت جمعہ کا حکم آ چکا تھا، لیکن مکے میں اس وقت وہ حالات نہیں تھے کہ آپ جمعے کو قائم کر سکیں۔ اس لیے آپ نے آپ کے جو فرشتہ جو آپ کے گورنر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے، جو آپ کے داعی تھے، مدینہ منورہ میں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجے تھے، آپ نے خط لکھ کر ان کو حکم دیا کہ جمعہ قائم کرو۔ اور جب اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو سب سے پہلے آپ نے تقریباً 12 یا 14 دن مدینہ کے مضافات جہاں مسجد قباء ہے وہاں آپ نے قیام کیا، اور وہاں جمعرات کے دن ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، جس کی تعریف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا، لمسجد اسس علی التقویٰ، وہی وہ مسجد قباء ہے۔ اور جمعرات کے دن اس کی بنیاد ڈالی، وہاں آپ نے اس کو تعمیر شروع فرمایا۔ جمعے کے دن وہاں سے علی الصباح آپ نکلے مدینہ منورہ کی طرف، تو راستے میں ایک مقام ایک قبیلہ رہتا تھا، وہاں پہنچنے تک جمعے کا وقت ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ سب سارے لوگ جمع ہو جائے، تو وہاں آپ نے نماز پڑھائی اور جمعے کا خطبہ دیا۔ یہ پہلا جمعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے آئے تھے، پہلی ہجرت میں اسی موقع پر نماز جمعہ آپ نے ادا کی اور خطبہ دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جمعے کے خطبے کے تعلق سے بڑی اہمیت بیان فرمائی، اس لیے کہ جمعے کا خطبہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ جس میں امت کے اصلاح کا بہت سارا اور پورے لوگوں کے لیے اس کے اندر اصلاح ہوتی تھی، اور ایسی باتیں جو وقت کے تقاضے کے مطابق ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے، اور جن باتوں سے روکنا ہے ان سے روکتے تھے۔ اسی لیے اس خطبے کو غور سے سننے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، من توضأ فأحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اپنے وضو کو بہت ہی اچھے طریقے سے کیا سنت کے مطابق، وہ اتى الجمعہ اور جمعے کے لیے آ گیا، وہ استمع وانصت، اور جو کچھ خطبہ اللہ کے رسول دیتے ہیں جو خطبہ ہے اس کو غور سے سنا اور خاموش رہا، فقد غفر له ما بین ذلک، اور جو پہلی جمعہ ہے اس تک جتنے بھی اس کے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَمَن مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا، اور جو کوئی بیٹھے ہوئے کنکریوں سے کھیلے، اس زمانے میں بالکل کچی زمین تھی، آپ کو معلوم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد نبوی کا حال تھا، اوپر کھجوروں کے پتوں کا چھت تھا اور زمین ریتیلی زمین تھی، وہی فرش تھا، اس کے اندر کنکر بھی تھے، پتھر بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئے نماز اچھا وضو کر کے آئے اور مسجد میں آ جائے اور بالکل خاموش رہتے ہوئے خطبے کو سنے، استمع وانصت، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس خطبے سے اس کو ہٹا سکے، پورے توجہ کے ساتھ سنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اس کی گناہوں کو اللہ کے رسول سے اللہ تبارک و تعالیٰ مٹھا دیتے ہیں۔ اور یہ اس لیے حکم ہوا کہ اگر غور سے سنیں گے تو یہ پیغام پوری امت تک صحیح پیغام پہنچے گا، اگر اس میں توجہ نہیں ہوگی، اگر غفلت ہوگی، اپنی مصروف اور مشغولیت کہیں توجہ اور ہوگی تو صحیح معنوں میں اس کو سن نہیں سکتے۔ اس لیے جمعے کی خطبے کی بڑی اہمیت ہے کہ اس میں پوری امت کو ایسا پیغام جاتا ہے، صرف دینی معاملات ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے تقاضے کے مطابق جن باتوں کی ضرورت ہوتی تھی ان تمام باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما دیتے،
حتیٰ کہ اگر کوئی شخص داخل ہوا اور کہا کہ اس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں تو فوراً اصلاح فرماتے کہ جب تم جمعے کے دن آ رہے ہو تو نہا کر آؤ اور خوشبو لگا کر آؤ تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، دوسروں کو ایذا رسانی سے محفوظ کر سکو۔ ایسے بہت ساری ہر وہ چیزیں جن کی ضرورت ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں خطبوں کے اندر، اسی لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعے کے تعلق سے چند کام کرنے تھے۔ پہلی چیز روایت کے اندر آتا ہے کہ جب جمعے کا دن آئے تو فجر کی نماز کے اندر جو صورتیں پڑھی جائیں اس میں پہلی رکعت میں الف لام سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جمعے کے، اور ان دونوں صورتوں میں آخرت کا تذکرہ۔ آپ پڑھیے، پڑھ کر دیکھیے، ترجمہ دیکھیے، آخرت کا تذکرہ ہے، جہنم کے احوال ہیں اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اللہ کا پڑھانا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا، حضرت صحابی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ بہترین دن، افضل دن کیا ہے؟ جمعے کا دن ہے۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ فِيهِ الصَّلَاةَ، تم اس دن مجھ پر بہت زیادہ درود و سلام بھیجا کرو، درود و سلام بھیجا کرو مجھ پر۔ فَأَكْثِرُوا، زیادہ سے زیادہ درود و سلام مجھ پر۔ فَأَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ، مجھ پر تم درود و سلام بھیجتے رہو، زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجو۔ فَإِنَّهُ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان درود کو، تمہارے ان صلاۃ و سلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھ تک پہنچائے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک باتیں پہنچتی ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ اللہ کے اوپر درود بھیجتا ہے، صلاۃ و سلام بھیجتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ تو جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، صبح سے لے کر شام تک، اور خوشبو لگا کر مسجد میں حاضر ہونا ہے، اور کسی سے خطبے کے دوران کسی سے گفتگو اور بات چیت نہیں کرنی، بالکل خاموش بیٹھنا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی دوسرا کچھ کام کر رہا ہے تو اس کو بھی آپ روک نہیں سکتے خطبے کے درمیان میں کہ تم خاموش رہو، بلکہ ہر شخص اس بات کا مکلف ہے کہ خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے اور غور سے سنے، اور وہ خاموش رہے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو محسوس ہو کہ وہ لغو کام کر رہا ہے۔ یہ جمعے کے دن کے اہتمام کے ساتھ یہ سارے کام کرنے کی ہیں۔ اور آج کل حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ختم کر دے گا ان کے جماعت کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ وعید ہے، اگر کوئی بلا کسی عذر کے 1 جمعہ 2 جمعہ اگر 3 جمعے کو چھوڑ دیتا ہے، فقد کفر، گویا کہ اس نے کفر کو اختیار کیا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو جماعت کو بلا کسی عذر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ ان کو غافلی میں بنا دیتا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی بات ان پر اثر نہیں کرتی۔ یہ کب ہے؟ جب کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ اب تک ایک اعتبار سے عذر تھا، بیماری پھیلنے کا خوف تھا، یا خود بیمار تھا، جمعے کو حاضر نہ ہو سکا، تو اس کے لیے وہ معذور ہے، اس کے لیے گنجائش ہے۔ اب وہ معاملہ ختم نہیں ہے، سرکار کی طرف سے اس کی کھلی اجازت ہے، اور اب احتیاط کے ساتھ
جمعے میں حاضر ہونا چاہیے، اور ہر بالغ مرد پر جمعہ شرط ہے، بشرطے کہ وہ مسافر نہ ہو، بیمار نہ ہو۔ مسافر پر جمعہ واجب نہیں ہے، اگر وہ سفر کی حالت میں ہے تو وہ قصر 2 رکعت نماز اپنے طور پر پڑھ لے، اس کے لیے گنجائش ہے۔ اور عورتوں پر بھی جمعے کی نماز فرض نہیں، عورتوں پر بھی جمعے کی نماز واجب نہیں ہے، اس لیے کہ جمعہ جماعت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور چونکہ عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے تو اپنے گھروں میں ظہر کی نماز پڑھ لیں، ان کے لیے یہ بہتر ہے۔ ہاں اگر کسی موقع پر کہ ہاں کہیں عورتوں کا نظم ہو اور اگر وہ آ کر نماز جمعہ پڑھ لیں امام کے ساتھ، ان کی نماز ادا ہو جائے گی، جیسا کہ مکہ مکرمہ میں ہم عمرہ حج کے وقت میں جب جاتے ہیں تو عورتیں بھی جمعے کی نماز پڑھ لیتی ہیں، اگر وہ پڑھ لیتی ہیں تو ان کی نماز ادا ہو جاتی ہے، ورنہ عورتوں پر جمعہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ اسی طرح بچوں پر بھی نہیں ہے، اور عاقل و بالغ ہو، بیمار نہ ہو، ہر ایک کے لیے جمعہ فرض ہے۔ اگر کوئی بلا کسی عذر کے جمعے کو چھوڑ دیتا ہے، بلکہ جمعے کو چھوڑنے کی عادت بنا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دلوں کو مہر بند کر دیتے ہیں کہ پھر کوئی بات، کوئی دین کی نصیحت اس کے اندر اثر نہیں کرتی، اور وہ بالکل غافلین میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ اور یہ سخت تنبیہ ہے کہ جو بلا عذر جمعے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو غرض یہ چند باتیں تھیں جو جمعے کے اعتبار سے بہت ضروری تھی، اور چونکہ ہم گھروں میں نماز پڑھتے ہوئے اس کے عادی ہو گئے تھے اور جمعہ ہم سے چھوٹ رہا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا موقع دیا، اب آئندہ اس کا اہتمام کریں اور اس کی پابندی کریں کہ کہیں جمعہ ہمارا چھوٹ نہ جائے، اور جمعے کے دن حاضر ہوں اور توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں اور نماز پڑھیں۔ اب اس کے بعد ہم اپنی جہاد میں مصروف ہو جائیں، اور یاد رکھیے جو ہی اذان ہو جائے تو فوراً کاروبار کو بند کر کے نماز کی طرف ہم کو لوٹ کر آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول سرکار دو علیہ السلام کے زمانے میں، اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، اور حضرت عمر کے زمانے میں بھی صرف ایک مرتبہ اذان ہوتی تھی، ایک اذان ہوتی تھی، اور اس سے پہلے ہی لوگ مسجد میں بھر کر آ جاتے تھے اور نماز کے وقت تک، اور کوئی نفل نماز وغیرہ پڑھتا تھا۔ اب جب خطبہ شروع ہوتا تھا تو خطبے کو غور سے سنتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مدینہ منورہ دور دور تک پھیل گیا تو اس موقع پر ضرورت محسوس ہوئی، آپ نے مشورہ کر کے ایک اذان پہلے ہی، تاکہ لوگ نماز کی طرف لوٹ کر آ جائیں، جو دور سے ہیں ان تک آواز پہنچ جائے، تو اس لیے جمعہ کی پہلی اذان شروع ہوئی۔ اس کے بعد پھر جب خطبے کے موقع پر جو اذان دیتے ہیں اور اذان کے بعد فوراً خطبہ شروع ہوتا ہے، تو اس لیے اس وقت جو پہلے جو اذان ہوتی ہے، جو 12:30 بجے اذان ہوتی ہے، اور یہ زوال کے بعد ہی ہوتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر جمعے کی اذان پہلی اذان، یعنی وہ اذان جو خطبے کے وقت نہیں، اس سے جو پہلے اذان دی جاتی ہے، جس کو اذان عثمان غنی کہتے ہیں، جو انہوں نے شروع کیا، تو اسی اذان کے بعد اپنے تجارتوں کو، کاروباروں کو بند کر دینا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اذان زوال کے بعد دی جاتی ہے، اور زوال کے بعد جو اذان ہو جائے اس کے بعد فوراً کاروبار بند کر دینا چاہیے اور نماز کی طرف ہم کو لوٹ کر آ جانا چاہیے۔ بس دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہم کو اور آپ کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت